دو بڑے اصول امت مسلمہ کو دیے جا رہے ہیں، اور آج ہم دیسی کلچر والوں کو تو بڑی ہی ضرورت ہے۔ نمبر 1، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اور ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی قرآن ہے۔ جب تک مسلمان قرآن کو تھامے رہے، بیچ کی سب چیزوں کو اوور لک کر کے آگے گئے، اللہ نے ان کو عزت دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنی عقیدتوں کے محور بدلے، تب سے امت فرقوں میں بڑھ گئی۔ دیکھیے صحابہ کرام میں اختلاف رائے تھا، کئی مقامات آپ قرآن کے پڑھیں گے۔ اب ابن عمر کی ایک رائے تھی، ابن عباس کی دوسری تھی، حضرت عمر کچھ کہتے دکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی اور رائے ہے۔ آگے آپ بدر کے قیدیوں کے بارے میں دونوں کا مختلف رائے سنیں گے، لیکن عقیدتوں کا محور نبی کی ذات تھی، اسلام تھا، تو اپنی رائے کو نیچے کر لیتے تھے۔ شروع کے دور کے مسلمان ایسے ہی تھے، لیکن بعد میں عقیدتوں کے محور بدل گئے، لوگوں نے اپنے استادوں کو پوچھنا شروع کر دیا، لوگوں نے اپنے ائمہ کرام کو پوچھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے لوگ اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے گروہ ہیں۔ سچا ایمان ایک ڈوری کی طرح مسلمانوں کو پرو لیتا ہے۔ تقویٰ کی رسی ہو، قرآن سامنے ہو، آپ کو دوسرے کسی کی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ وہ نبی جس نے اوس و خزرج کی لڑائیوں کو ختم کرا دیا، آج ان کی امت گروہ گروہ ہو کر، فرقہ فرقہ ہو کے لڑ رہی ہے۔ مسجدوں میں تالے پڑ رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، صرف اس نام پہ کہ میری مسجد، تیری مسجد، میرا فرقہ، میری جماعت۔ قرآن پڑھیے، آپ کے سب فرقے ختم ہو جائیں گے، اور آپ ایک نام پہ پہچانے جائیں گے، اور وہ نام ہے آئی ایم مسلم۔ جو فرقہ صحابہ کا تھا وہی آپ کا فرقہ ہوگا۔ ما انا علیہ واصحابہ، 73 سیکٹ میں سے ناجی فرقے کو اللہ کے نبی نے کہا جس پہ تم ہو اور میں ہوں۔ تو آج تو اس بارے میں ویسے صحابہ کرام کو لے رہے ہیں۔ آج سے دعا کیجیے، میں صحابہ سے جڑوں گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نام پسندیدہ ہوتا نا کسی گروہ کا، تو ابو بکری فرقہ، عمری فرقہ، عثمانی فرقہ، علوی فرقہ ہوتا۔ کبھی آپ نے ان 4 ناموں کے فرقے سنے، مسلک سنے، جماعتیں سنی؟ کیا وہ بڑے استاد، بڑے عالم تھے یا ان کے بعد کے لوگ؟ اور چاروں ائمہ کرام بھی مسلمان کہتے تھے خود کو۔ یہ تو وہی بات ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نسبت جوڑ کے نا تھوڑے علم کے ساتھ ہم لڑنے لگ گئے، اور وہ چاروں ائمہ کرام ایک دوسرے کے بغل گیر ہوتے تھے۔ آج بھی سچے دیندار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کو سچ بتا دوں، ایک دوسرے سے فائدہ لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، لیکن فالوورز ہوتے ہیں نا وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ ہمارا گروہ ہے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں جوڑ رہا ہے۔ رسی کو تھام لیں گے، اوپر اگر ایک رسی لٹکا دیں، ہم سب اس رسی کو تھامیں گے تو ہم سب اس ہال میں بیٹھے قریب ہو جائیں گے، اور آپ اس کی جگہ 4 رسیاں لٹکا دیں تو پھر ہر بندہ کلو حزب بما لدیہم فرحین۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھو۔ لوگ تمہیں مسلمان کہنے پہ مار رہے ہیں، غیر مسلم کے لیے تو آپ ایک مسلم ہیں، اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہود کے زوال کی وجہ بھی یہی سوچ ہوئی۔ اسپین، اس کا ڈکلائن کیسے ہوا؟ اسلام یورپ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ جب میں اسپین گئی، ساتھ ہسٹری کی بک لے کر گئی، اور میں نے جتنا بھی بائی روڈ سفر کیا، یقین کریں وہ بک پڑھ کے میں روتی تھی۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے اسپین میں، ہسپانیہ کہہ لیجئے، اس میں حکومت کی ہے۔ آج وہاں جاتے ہیں، آپ کو الحمرا دیکھیے، جا کے تو دیکھیے کیا ہے، قرطبہ میں جا کر دیکھیے کیا ہے، میڈرڈ میں جا کر دیکھیے، ویلنسیا میں جا کر دیکھیے، وہ مسلمانوں کی یادگاریں ہیں۔ لیکن مسلمان جب ٹوٹے، وہاں غیر مسلموں نے پہلے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فرقوں میں ڈالا، پھر ان کو خرید لیا، ایک دوسرے کے تقابل پہ لے آئے۔ تو یہ 2 جملے، واعتصموا باللہ اور ولا تفرقوا، اور یہ جو لفظ ہے نا حبل، حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں، وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو۔ عہد کے معنوں میں بھی حبل آتا ہے۔ دیکھیے آپ نے صحابہ کرام کے لیے پڑھا نا، وہ کون سے فرقے میں تھے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کون سے سگنیچر کیے ہوئے تھے؟ کون سی فیلیشن تھی؟ سمع و اطاعت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی سے جوڑ دے جس سے صحابہ جڑے تھے۔